اللہ رب العزت کو ان فرشتوں کے بھیجنے کی ضرورت نہیں، وہ ویسے بھی مدد اور نصرت کر سکتے تھے، لیکن تمہاری دل جمی اور تسلی کے لیے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا سود نہ کھانا، سود سے دور رہنا، اور پھر جنت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اہل تقوی کے لیے ہے۔ اور تقوی والوں کی صفات یہ ہیں کہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی لیا کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، احسان کر لیا کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے فوراً توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں۔ یہ اہل تقوی کی صفات ہیں۔ پھر اس کے بعد کئی ساری آیات کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا۔ جب مسلمان غزوہ احد میں کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے، تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تو ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی، وہ کامیابی شکست سے بدلنے لگی، مسلمان آزمائش میں گر گئے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ سست نہ پڑنا، ہمت نہ ہارنا، بلند تم ہی رہو گے بشرطیہ کہ تم ایمان والے ہو، ایمان یقین والے ہو تو سر بلندی تمہارے مقدر ہے، سستی اور ہمت نہ ہارنا۔ اور پھر فرمایا یہ تمہارے جو آج تمہیں زخم لگے ہیں، اس سے پہلے بدر میں تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگے ہیں، اور اس قسم کے حالات آتے رہتے ہیں۔ اسی کے بدولت اللہ رب العزت تمہیں شہداء کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور تمہاری کوتاہیاں معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب ظالم کا ظلم بڑھتا ہے، اللہ ان کو بالکل مٹانے کا فیصلہ فرما لیتا ہے۔ پھر فرمایا جنت کے راستے میں آزمائشیں تو ضروری ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے، مسلمانوں کے قدم میدان سے اکھڑنے لگے، اللہ کی طرف سے ہدایت آئی تو محمد تو ایک انسان ہیں، بشر ہیں، دنیا سے جانا ہے، خدا تو نہیں ہے کہ موت نہیں آئے گی، کیا تم نے ان کے جانے کے بعد دین چھوڑ دو گے؟ تم نے ان کے جانے کے بعد بھی ایمان اور دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور جب مسلمان میدان سے شکست کھانے لگے تو ادھر ادھر دوڑنے لگے، اور یہ موقع اتنی آزمائش کا تھا کہ منافقین کو موقع مل گیا تانے دینے کا، تنقید کرنے کا، کہ ہم سے مشورہ کیے بغیر میدان میں چلے گئے، قوت کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں، وسائل کوئی نہیں، میدان میں کود پڑے، اپنے آپ کو موت کے منہ میں کیوں ڈالا؟ اگر ہم سے مشورہ لیتے تو اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ موت میدانوں میں کوئی نہیں، تم گھر کے محفوظ قلعوں میں رہو گے، موت وہاں بھی آ جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اس قسم کی آزمائشوں سے مومن اور منافق کا فرق واضح ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی تسلی کے لیے غلطی تو ان سے ہوئی لیکن انہیں ندامت ہوئی، اب آپ انہیں اپنے پاس بلائیں، ان سے مشورہ لیں اور ان کے ساتھ پہلا کسا برتاؤ کریں تاکہ یہ ان کو تسلی اور ان کا حوصلہ بڑھے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اور پھر فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں وہ خوشخبریاں حاصل کرتا ہے اور اللہ کے نعمتوں سے یوں فائدہ اٹھاتا ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے اگلے اس سفر کے اندر۔ پھر اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا ایک اور غزوے کا تذکرہ فرمایا کہ جب مسلمان شکست کھا کر پیچھے ہٹے اور کفار میدان چھوڑ کے بھاگ نکلے تو کفار جب آگے جا کر سوچنے لگے کہ یہ موقع اچھا تھا مسلمانوں کو بالکل ہی ختم کر دیتے تو دور سے واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ ادھر صحابہ رضوان اللہ اجمعین اپنے 70 شہداء کو اٹھانے لگے اور اتنے تقریباً زخمی ساتھیوں کو بھی اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن پھر آ رہا ہے، کون ساتھ چلے گا؟ صحابہ کا حوصلہ دیکھیے، جان نثار دیکھیے، ہمت دیکھیے، زخم بھی کھائے ہیں، اپنے ساتھیوں کے لاشیں بھی اٹھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر تیار ہو گئے اور مدینہ سے دور ایک جگہ حمراء الاسد وہاں تک کفار کا پیچھا کیا۔ اور پھر کفار کے بارے میں فرمایا کہ وہ وہاں کھڑے ہو کر اپنے کچھ کرندے بھیج رہے مسلمانوں کے اندر تاکہ مسلمانوں کو خوف زدہ کر دیں اور مسلمانوں کو کفار کی طاقت سے ڈرائیں۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو کفار کی طاقت سے مسلمانوں میں خوف پیدا کرتے ہیں وہ حقیقت میں شیطان ہیں، حقیقت میں شیطان ہیں۔ کبھی بھی مسلمانوں کو کفار سے اور اس کی طاقت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اسے اللہ کے ذات پہ بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد آ جائے اور نصرت آ جائے تو پھر دنیا کی ساری طاقتوں کی کیا حیثیت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا انسانیت کے لیے بہت بڑا احسان ہے، اور آپ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور تزکیہ کے لیے دنیا کے اندر اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر منافق یہودی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کے فضائل بیان کیے تو یہودی کہنے لگے ہم مالدار ہیں، اللہ فقیر ہو گیا، الیاذ باللہ۔ ان کی گستاخی اور بے ادبی پر ان پر وعید کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ فکر نہ کریں، اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ آزمائش کا سلسلہ رہا، ہر نفس نے مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ اور اہل ایمان سے کہا تمہیں آزمائش سے دوچار ہونا پڑے گا، کبھی مالی طور پہ، کبھی جانی طور پہ، کبھی یہود و نصارہ اور منافقین کی گفتگو اور ان کی بد زبانی سے تمہیں یہ تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن اللہ رب العزت نیکیاں تمہارا ضائع نہیں کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی مناجات کا تذکرہ فرمایا، وہ کس طرح اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، کھڑے بھی بیٹھے بھی، اور جسے کہیں کہ ہر حال میں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ آپ نے جو کہا ہم نے اسے مانا اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اب قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما دیجیے۔ پھر اللہ نے ایک ضابطہ بتایا کہ نیکی کے اس میدان میں مرد عورت دونوں برابر ہیں، جیسے مرد اللہ کا قرب اور ولی بن سکتا ہے، ایسی عورت بھی اللہ کا قرب اور اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے۔ اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتے، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اور اس کے راستے میں جان مال کی بازی لگاتے ہیں اور اس کے راستے میں تکلیف اٹھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے بہت اجر و ثواب رکھا ہے۔ باقی یہ دنیا چند روزہ ہے، اگر اس دنیا کے اندر کفار کی خوشحالی آ بھی جائے تو تم نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھو، اور یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ انجام ان کا بہت بڑا ہے۔ جیسے جیل کے اندر ایک آدمی کی سزا ہو جائے، خود سزا ہو جائے موت کی، اور دوسرے کا فیصلہ ہو جائے رہائی کا، دونوں جیل میں موجود ہوں، لیکن جس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہے اس کے سامنے قور میں بریانیاں پڑی ہیں، اور جس کے رہائی کے فیصلے ہوئی ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو سرسری نگاہ ڈالنے والا تو کہے گا یہ قورمے بریانیاں والا بڑا مزے میں ہے، لیکن اسے کیا پتا شام کو اسے پھانسی پہ لٹکانا ہے، اور اس دوسرے والے کو جو بظاہر بھوکا ہے آزاد ہونے والا ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر تم کفار کے پاس دنیا میں خوشحالی اور فروانی ہے، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ ان کا انجام جہنم ہے، ان کا انجام جہنم ہے اور رسوائی اور ذلت ہے۔ اللہ کے ہاں کامیابی اہل تقوی کے لیے ہے۔ اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آئیں اور اس کتاب پر ایمان لے آئیں ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ فلاح کا راستہ یہ ہے، دین پر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرو، دشمن مقابلے میں ہمیشہ چکنا اور مقابلے پہ رہو، تقوی اختیار کرو، فلاح کا راستہ اور کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔